منشور پریس آزاد ہوگا، اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کو مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ نشر واشات میں اسلام و عوام کا مفاد مقدم ہوگا۔ نشر واشات کی تمام وسائل اسلام کی تبلیغ و تشہیر وطن عزیز پاکستان کے استحکام و سالمیت اور عوام کے نقطہ نظر کے اظہار کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا حکومت کے کسی گروہ کی یا کسی فرد کی اجارہ داری میں نہیں رہنے دیے جائیں گے۔ منشور رہائش ہر انسان کا بنیادی حق ہی کہ اسے رہائش کے لیے حسب ضرورت جگہ اور مکان میسر ہو۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہر ضرورت مند کو رہائش کے لیے جگہ اور مکان مہیا کرے۔ ایسا انتظام کیا جائے گا کہ پاکستان میں کوئی شہری بھی رہائش سے محروم نہ رہے۔ منشور خارجہ پالیسی بین الاقوامی معاملات میں بحالی حقوق کی جدوجہد کی حمایت کی جائے گی۔ دنیا کے جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں ان کی اسلامی حصت، اسلامی وحدت، باعزت رہائش اور روزگار اور مال جان کے تحفظ کے لیے زبردست کوشش جاری رکھی جائے گی۔ فلسطین، بیت المقدس اور تمام عرب علاقوں سے یہودی، امریکی اور برطانوی سامراجی تسلط کے خاتمہ، افغانستان میں غیر ملکی جارحیت کے خاتمہ، کشمیر کی آزادی، بھارت کے مسلمانوں کی جان و مال، آبرو، دین، معاش، رہائش وغیرہ کے تحفظ کی کوشش کو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اولین و بنیادی اہمیت حاصل ہوگی۔ منشور اقلیتیں حقوق پاکستان کی موجودہ غیر مسلم اقلیت کو اسلام کی طرف سے عطا کردہ مذہبی آزادی، شہری حقوق اور حصول انصاف کے مواقع بلا امتیاز اور یکساں طور پر حاصل رہیں گے۔ کسی بھی مسلمان کے ختم نبوت کے عقیدے سے انحراف کو ارتداد قرار دیا جائے گا۔ ارتداد کی ممانعت مسلمانوں میں آئندہ نئی فرقہ بندی اور ارتداد کی اجازت نہیں ہوگی اور ارتداد کی شرعی سزا نافذ کی جائے گی۔ منشور تعطیلات پاکستان میں ہفتہ وار تعطیل جمعہ کو ہوا کرے گی۔ عیدین اور ضروری تاریخی دنوں کی تعطیل کا تعین دینی تقاضوں کے مطابق کیا جائے گا۔ منشور خارجہ پالیسی اسلامی عظمت کے اظہار پر مبنی آزادانہ و غیر جانبدارانہ نہ ہوگی، مغربی سامراج اور اشتراکی بلاکوں کے اثرات سے پاک ہوگی۔ مسلمان ملکوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اشتراک پر مبنی ہوگی، نو انسانی کی فلاح و بہبود اور امن عالم کو برقرار رکھنے میں معاون ہوگی۔ تمام بین الاقوامی معاملات میں اسلامی نقطہ نظر کے اظہار کو مقدم رکھا جائے گا۔ محکوم ملکوں کی جد و جہد آزادی کی حمایت و معاونت کی جائے گی۔ منشور ملازموں کے حقوق تمام سرکاری ملازمین کے حقوق یکساں ہوں گے۔ تنخواہوں میں تفاوت کم کر کے فوراً 1:5 کی نسبت قائم کر دی جائے گی۔ کم درجوں کے ملازمین کی رہائش، وسائل سفر، علاج، بچوں کی تعلیم وغیرہ کا انتظام سرکاری طور پر اور مفت کیا جائے۔ ملازمین کو عام اور ضروری رخصتوں، بیماری کے دوران چھٹیوں، معذوری اور بڑھاپے کی پینشن اور حادثات کے معاوضہ کی مکمل سہولتیں دی جائیں گی۔ ملازمت کے دوران فوت ہو جانے کی صورت میں پسماندگان کے گزارا کا معقول انتظام کیا جائے گا۔ منشور اوقات کار ملازموں اور مزدوروں کے اوقات کار کم سے کم رکھے جائیں گے۔ اوقات کار کی مدت 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ خطرناک کاموں کے اوقات کار بہت کم کر دیے جائیں گے۔ اوقات کار میں نمازوں کے لیے وقفہ، آرام اور کھانے اور چائے کا وقفہ بھی دیا جائے گا۔ اوور ٹائم جبری نہیں لیا جائے گا۔ اوور ٹائم کا معاوضہ کم سے کم 2 گنا ہوگا۔ منشور موجودہ مسائل صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اسمبلیوں و قومی اداروں میں نمائندگی تناسب آبادی کے مطابق مقرر کی جائے گی۔ سینٹ میں نمائندگی برابری کی بنیاد پر براہ راست انتخاب کے ذریعے ہوگی۔ امور خارجہ، دفاع، کرنسی اور بین الصوبائی مواصلات کے محکمے مرکز کے پاس رہیں گے۔ بیرونی تجارت صوبوں کے پاس رہے گی جبکہ پالیسی وفاقی حکومت طے کرے گی۔ بقیہ معاملات میں صوبوں کو خود مختاری رہے گی۔ منشور مہم اوقاف محکمہ اوقاف قائم رکھا جائے گا۔ اوقاف کا نظام ازسر نو خالص شریعت کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا۔ اوقاف کی آمدنی صرف واقف کی وصیت و منشا کے مطابق ہی خرچ کی جائے گی۔ منشور مزدور پولیس مزدور کو حسب لیاقت و کارگزاری پوری اجرت دی جائے گی۔ بحالت موجودہ کسی مزدور کی ماہانہ تنخواہ 1 تولہ سونا کی قیمت کے برابر ہوگی۔ بہتر سکونتی مکانات کا انتظام کیا جائے گا۔ ان کے بچوں کی تعلیم کا مفت انتظام کیا جائے گا۔
مزدوروں اور ان کے متعلقین کے علاج و معالجہ کے لیے شفاخانوں کا بہتر انتظام کیا جائے گا۔ مزدوروں اور ملازموں کی تنخواہوں کا غیر معمولی فرق و تفاوت مٹا کر فوری طور پر 1 اور 5 کی نسبت قائم کر دی جائے گی۔ منشور موجود مسائل ملک کی سالمیت و وحدت کے پیش نظر وہ تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے جس سے تمام صوبوں کے درمیان عدم مساوات و تفاوت کا خاتمہ ہو جائے۔ بقیہ معاملات میں صوبوں کو خود مختاری رہے، صوبوں کے پسماندہ علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور صوبائی ملازمتوں میں وہیں کے باشندے کا تقرر کیا جائے گا۔ فوجی اور مرکزی ملازمتوں میں صوبوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے گی۔ بقیہ ملک بھر میں پانی کی تقسیم شرعی اصولوں کے تحت کی جائے گی۔ ایٹمی اور شمسی توانائی کو فروغ دے کر توانائی کے بحران کو ختم کیا جائے گا۔ ہر گاؤں اور ہر شہر میں پینے کے لیے صاف پانی اور بجلی مہیا کی جائے گی۔